बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 2 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 9 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और यहाँ पर रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, कल की ख़बरों में मैंने आप तमाम हजरात से तफसीलात शेयर की थी कि मुमकिन है कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा सरहदों पर आमने सामने आ जाएं, क्योंकि एक तरफ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की जानिब चली गई है, जबकि दूसरी अहम पेशरफ्त राजस्थान के बॉर्डर पर हुई है। भारतीय फ़ौज ने अक्टूबर के आगाज़ के साथ ही नई जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है। इस बार ये जंगी मशकें इसलिए भी अहम है कि इसमें 250 रशियन अफवाज भी शामिल हो रही हैं। रशियन ट्रूप्स में कमांडो, सोल्जर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के अलावा लेटेस्ट वॉर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। इन जंगी मशकों का नाम इंदिरा मॉडल 2025 रखा गया है। मशकों के आगाज़ के साथ ही तमाम अहम सरहदी और अहम मकामात पर पाक फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। याद रहे, इन जंगी मशकों से पहले अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को जौहरी हथियारों की धमकी दे दी थी। अमेरिकन सदर का कहना है कि रूस को यूक्रेन से निकालने के लिए अगर जौहरी हथियार यानी एटम बम इस्तेमाल करना पड़ा तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इस सूरत हाल की कशीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से जौहरी सबमरीन भी भेजी जा चुकी है। नॉर्थ वर्ल्ड नाम की जौहरी आबदोज भेजी गई है और अमेरिका का कहना है कि ये जौहरी मैरीन सबमरीन रूसी जौहरी हथियारों से 25 साल एडवांस टेक्नोलॉजी रखती है। वीवर्स, अमरीकी सदर की धमकी में बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि अब रूसी अफवाज को यूक्रेन से निकालने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सऊदी दफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान और कतर के दरमियान भी दफाई मुआहदा तय होने जा रहा है और दफाई मुआहदे से पहले पाकिस्तान ने चीन के साथ J-10C जंगी त्यारे ख़रीदने का ऐलान कर दिया है और इस खरीदारी के लिए चीनी त्यारे साज कंपनी से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर 40 J-10C त्यारे ख़रीदे जा सकें। इसके अलावा चीन से जदीद तरीन रडार सिस्टम भी पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है। वीवर्स, याद रखें, जो ममालिक पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे कर रहे हैं, जिसमें टॉप लेवल पर सऊदी अरब और अब कतर भी शामिल होने जा रहा है, ये तमाम सेटअप जो चाइना से पाकिस्तान हासिल कर रहा है, ये इनकी हिफाजत के लिए भी होगा। वीवर्स, याद रहे, 1 अक्टूबर यानी गुज़श्ता रोज़ 150 कतरी पायलट्स और फौजी अमला पाकिस्तान पहुंच चुका है और कतरी आला हुकाम ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि पायलट्स और आला फौजी क़यादत को पाक फ़ज़ाइया ट्रेनिंग दे, ख़ास तौर पर J-10C और JF-17 त्यारों की। इसके अलावा दफाई मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान JF-17 जंगी त्यारों भी कतर के दफाई और फ़ज़ाई हदूद की सालमियत के लिए भिजवाए गए हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि JF-17 जंगी त्यारे जदीद तरीन हैं, जिनमें जदीद रडार सिस्टम मौजूद है जो तवील रेंज तक के अहदाफ हासिल करने के लिए उसको देख सकता है और त्यारों को हिट करने में मदद दे सकता है। इन त्यारों को कतर के मुख्तलिफ एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है। तैनाती के बाद पाकिस्तानी और कतरी फ़ज़ाइया के पायलट्स मिलकर जंगी मशकें भी करेंगे। इन जंगी मशकों में कतर के जदीद राफेल त्यारे भी शामिल होंगे। खलीज खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त तमाम ममालिक हाई अलर्ट हैं। मौजूदा सूरत हाल ने इन्हें मजबूर कर दिया है कि हर सूरत में वो दफाई मुआहदात ऐसे ममालिक जिसमें पाकिस्तान इनका इंतहाई पसंदीदा बरादर इस्लामी मुल्क है उसके साथ करें। गुज़श्ता माह 17 सितंबर को पाक कतर आला सतह का एक अहम इजलास दोहा में हुआ था। कुछ इतलात के मुताबिक इस इजलास में पाकिस्तान और कतर दफाई मुआहदे पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें अगले चंद दिनों में दस्तखत किए जाने का बहुत इम्कान है। इस मुआहदे में एक और अहम मुआहदा तेल और नेचुरल गैस के हवाले से तय पाया जा सकता है,
یاد رکھیں دفاعی معاہدے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے بھی عرب ممالک اب بہت اہم رول ادا کریں گے۔ ویورز، دفاعی معاہدوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ اب PM تجارتی معاہدے ہوں گے، جس کے بعد پاکستان کو تیل اور قدرتی گیس کے کوٹے میں اضافہ کیا جا سکے گا اور سستا تیل اور سستی گیس بھی پاکستان کو ملے گی۔ دفاعی معاہدے پر سائن ہوتے ہی قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی پاکستان میں $3 بلین کی سرمایہ کاری فوری طور پر کرے گی۔ LNG کو طویل مدتی فراہمی اور اسلامی فائنینسنگ کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے کیے جائیں گے، اور اس دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان قطری افواج اور قطری فضائیہ کو سپورٹیو سٹاف کو تربیت بھی دے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی پاکستان کی طرف سے ڈرون اور ریڈار ٹیکنالوجی قطر کو فراہم کر دی جائے گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہوتے ہی خونی تصادم میں بدل گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مظفر آباد، دھیر کوٹ، ڈڈیال، نیلم اور جہلم ویلی سمیت کئی علاقوں میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 172 پولیس اہلکار اور 50 شہری شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکومت نے پہلے ہی انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو بند کر رکھا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کے لحاظ سے اسے دعوت دی اور کہا کہ ڈائیلاگ ہی مسائل کا حل ہے۔ اشتعال انگیزی، دھرنے، خونی احتجاج یا دشمن ملک کے نقش قدم پر چلنے سے حالات مزید بگڑیں گے۔ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر حکومت پہلے انٹرنیٹ بحال کرے اور سیکیورٹی فورسز کو ہٹانے اور اس کے بعد مذاکرات کی پیشکش کرے۔ احتجاج کرنے والی کمیٹی 38 نکاتی مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے، جن میں صحت، تعلیم، جنگلات کی حفاظت اور اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ شامل ہے، لیکن چند نکات ایسے بھی ہیں جو بلا جواز ہٹ درمی اور سازشی عناصر کی پشت پناہی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ سچ یہی ہے کہ کشمیر کی گلیاں اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہیں اور عوام سڑکوں پر ہیں۔ فورسز اور عوام کے درمیان ہونے والے مہلک تصادم نے پورے علاقے کو جنگی میدان بنا دیا ہے۔ احتجاج اب بدترین صورتحال اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویورز، مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ دھیر کوٹ اور ڈڈیال کے علاقوں میں بھی یہی المناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کشمیر کی حکومت عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ پرامن رہیں اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ ایک جعلی خط جو چیف سیکرٹری سے منسوب کیا جا رہا ہے، سرکاری طور پر مسترد کر دیا گیا۔ کشمیری حکومت عوام سے کہہ رہی ہے کہ دشمن انتہائی چالاکی سے یہ تمام سازشوں میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا مستند ذرائع سے حاصل ہونے والی جو اطلاعات ہیں اسے ہی اتھینٹک مانیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب میں موجود گھریلو ملازمین کے لحاظ سے کچھ نئی اپ ڈیٹ شیئر کی ہے، جس کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ گھریلو ملازمین کی تنخواہیں بینک کے ذریعے ادائیگی کے چوتھے مرحلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ چوتھا مرحلہ ان آجروں کے لیے ہے، ان کمپنیوں کے لیے ہے جن کے گھریلو ملازمین کی تعداد 2 یا اس سے زیادہ ہوگی۔ وزارت نے گھریلو کارکنوں کی ماہانہ تنخواہ کو بینک کے ذریعے بھیجنے کے لحاظ سے عمل کو مختلف مراحل میں نافذ کیا تاکہ انفرادی آجروں کو سہولت مل سکے۔ مسانت پورٹل کے ذریعے دوسرے مرحلے میں وہ آجر شامل تھے جن کے گھریلو ملازمین کی تعداد کم سے کم 4 ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز جنوری 2024 میں کیا گیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ جنوری 2025 میں شروع ہوا، جبکہ تیسرا مرحلہ جولائی 2025 میں شروع کیا گیا، جس میں 3 ملازمین والے آجروں کو تنخواہوں کے لحاظ سے بینکوں کے ذریعے پابند کیا گیا تھا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جنوری 2026 تک مسانت پورٹل کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کے تمام مراحل کو مکمل کیا جائے گا۔ گھریلو کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے مسانت پورٹل جاری کیا گیا تاکہ کمپنی، کفیل اور ملازمین کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی کانفلکٹ ہے تو اس کو آسانی سے حل کیا جائے اور کسی کے بھی حقوق متاثر نہ ہوں۔
سعودی عرب کا اہم ترین ادارہ جسے نزاہہ کہا جاتا ہے، یہ ادارہ سعودی عرب میں ان تمام اداروں پر کڑی نگرانی رکھتا ہے جہاں کہیں پر بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں اینٹی کرپشن سے متعلقہ ادارے نے کہا کہ سپٹمبر 2025 کے دوران بدعنوانی کے کیسز میں 134 سرکاری ملازمین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ کچھ کو ضمانت پر رہا بھی کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بدعنوانی کے الزام میں 387 مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی۔ تحقیقات کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ نزاہہ نے بیان میں مزید کہا کہ سپٹمبر کے دوران 2662 تفتیشی دورے کیے گئے، فوجداری انتظامی مقدمات کے لحاظ سے کارروائی کی گئی۔ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، اگر کوئی بھی شخص آپ سے رشوت لیتا ہے، غیر ضروری طور پر آپ کے کام کو ڈیلے کرتا ہے تاکہ آپ کے معاملات رشوت خوری کے لحاظ سے آگے بڑھیں، تو ایسے افراد کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے متعلقہ ادارے جو نزاہہ کہا جاتا ہے اس سے رابطہ کیا جائے۔ نزاہہ نے جو کارروائی کی ہیں اس میں زیر حراست افراد میں اہم وزارتوں سے متعلقہ لوگ شامل ہیں، جس میں سعودی وزارت داخلہ یعنی منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف ڈیفنس، وزارت دفاع، نیشنل گارڈ، بلدیاتی اور دیہی امور کی وزارت، ہاؤسنگ کی وزارت، وزارت تعلیم، صحت، انصاف اور حج و عمرہ۔ ان تمام وزارتوں سے متعلقہ جو افراد رشوت خوری میں ملوث تھے انہیں گرفتار کیا گیا۔ نزاہہ نے ان کے خلاف رشوت اور اختیارات کا غلط استعمال کے الزام میں فوجداری اور انتظامی کیسز شروع کر دیے ہیں۔ سعودی کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔